السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر عمران خان 7ویں بار آئے تھے منارے پاکستان جلسہ کرنا ہے, کوئی نئی بات کی یا پھر وہی چلتا رہا؟ یہ حاتم طائی کا 7واں سفر ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ نئی بات کی یا جلسہ کیسا رہا, بات تو یہ ہے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جلسے تو ان کے اچھے ہی ہوتے ہیں, اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے یہاں اس ملک میں میوزک کانسرٹ ایسے ہوئے ہیں کہ 80 ہزار اتنے بھی بندہ آیا. جی. اور اس عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے کل کا, اس پہ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جلسے کا بھی ایک امیج شیئر کیا گیا ہے. جی. جب لاہور کی آبادی 50 یا 60 لاکھ تھی, تو اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ بندہ اکٹھا کیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہاں جلسوں سے تقدیر نہیں بدلتی عوام کی, اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 3.5 سال 4 سال حکومت کرنے کو ملے. ویسے تو انہیں 5 سال حکومت کرنے دیا جانا چاہیے تھا, تاکہ صحیح ایویلویشن ہوتی, اور وہ پھر یہ جو جلسے کر رہے ہیں کراچی اور لاہور, اپنے تو خیر وہ پیسے نہیں خرچ کرتے, ان کو پیسے مل جاتے ہیں, کبھی ATM کارڈوں سے, کبھی کہیں سے. اب بھی سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں ہیں, اور بھی دوست جو ہیں جو انہیں فنڈ کیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو خیر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 100 دن میں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بدلیا, کچھ بالکل چھلڑ پرفارمنس تھی. اور کیا یہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں کہ اتنے بڑے نعرے لگا کے, اتنی بڑی باتیں کر کے, اتنی آیتیں سنا کے, اسلام کو بھی آپ درمیان میں آپ اس کا پولیٹیکل تصرف کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ کی چوائس کیا ہے؟ عثمان بزدار جو ہے وہ ان کمپیٹنٹوں کا ارسطو ہے. یہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پرویز الہی دے نال تسی انقلاب لے آ رہے ہو جنہاں 5 سیٹاں نے, اور جنہوں کہہ رہے ہو کہ کائنات کا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی. اور وہ کس کو بھولا ہے, وہ آپ کا کلپ حامد میر جس میں شو کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شیخ رشید جو ہے کرپٹ سیاستدان ہے, کرپٹ نظام کی پیداوار ہے. تو وہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں میں آپ کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. تو وہ کہہ رہے کہ جی ٹانگے دیا سواریاں, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے آپ وزیر داخلہ آپ نے لگایا ہے, اور شیخ رشید کے ذریعے آپ انقلاب لا رہے ہیں, فواد چودھری کے ذریعے آپ انقلاب لا رہے ہیں, اعظم سواتی کے ذریعے آپ انقلاب لا رہے ہیں. تو کیا یہ آپ کا 12 نمبر انقلاب ہے بھائی؟ تو میں تو جلسہ تو ٹھیک ہے, وہ جلسہ ایک چینل نے کہا ہے کہ 8000 بندہ سی, ایک چینل کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سب تو بڑا جلسہ سی. تو بھائی سچ دیکھ لیں, جو لوگ گئے ہیں وہاں ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ 4.5 سالوں میں عمران خان صاحب نے کیا ہے, اور اب آگے دوبارہ جب بلین ٹری سے لے کے 1 کروڑ گھروں سے لے کے 50 لاکھ نوکریوں, وہ 50 چیز بھی تو وہ کر نہیں سکے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی, پیٹرول تو بڑھانا پڑتا ہے, پیٹرول تسی بداؤ تو جو ہے عالمی مارکیٹ میں مہنگائی ہے. شہباز شریف بدائے, تو ہم تو شہباز شریف کے بھی بھائی فین نہیں ہیں. انہوں نے 35 سال سے جو ان کو لائے تھے ان کو یہ ناراض کر دیتے ہیں, وہ پھر نکال دیتے ہیں. اب یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کیا بات آپ نے کی ہے؟ تنگ تسی گڈے دگے کدھروں ہو غصہ کمیار تھے, غصہ امریکہ تھے, جو لائے تھے آپ کو اتحاد بنا کے اور کر کے وہ ساری لڈو گیم ہے. یہ بے وقوف آپ کسی اور کو بنائے, اور غیرت
یہ لالے سدھیر کی جو جی۔ آپ پالیسی بتا رہے ہیں کہ جی آپ غیرت جگا رہے ہیں قوم کی، آزادی یا غلامی؟ آزادی اور غلامی نہیں، اس ملک کے لوگوں کو چاہیے روٹی، کپڑا، مکان، جی۔ اور ان کے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے، جی۔ اور علاج معالجہ چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کون یہاں کون بغیرت ہے بھائی؟ آپ کے بچے جو ہیں وہ باہر گولڈ سمتھ کے گھر ابھی پل رہے ہیں، جی۔ اور آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قوم کے بچوں، میرے نونہالوں نوجوان بچے، آپ کے بچے کہاں ہیں بھائی؟ آپ کے بچے مینارے پاکستان کیوں نہیں آندے بھائی؟ اے تے دس وڈیا سچیا، چھڈ ایویں منہ نہ کھلا. خدا حافظ.